اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورہ طٰہٰ الحمدللہ وہ ختم ہو چکی ہے، سورہ انبیاء اب شروع ہوئی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور انبیاء اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں کافی سارے نبیوں کا ذکر ہے، تو اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، اقترب قریب سے ملتا جلتا لفظ ہے، قریب اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے، ناس کا معنی لوگوں کے لیے قریب آ چکا ہے حسابهم، ان کا حساب، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت کے اندر ہیں۔ غفلہ کا معنی اردو میں غفلت ہی استعمال ہوتا ہے۔ معرضون اعراض کرنا، منہ موڑنا۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی ہے، پچھلی صورت میں بھی بالکل اختتام اسی پر ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تھا بھئی انتظار کرو، قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کس کا انجام ٹھیک ہوگا، کون کامیاب ہوگا آخرت میں۔ یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ پھر انتظار کرو اللہ کی اس سنت کا کہ تم بغاوت کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اللہ ابھی پکڑ نہیں رہا، تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ اب اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بھی اختیار کیا اور فرمایا کہ لوگوں کا حساب تو بہت قریب آ چکا ہے۔ تو ایک تو انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان اپنے حساب کو بہت دور سمجھتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے بارہا اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ بھائی قیامت دور نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، ایسے انگلیوں سے اشارہ کیا کہ میں اور قیامت ایسے مبعوث ہوئی ہیں، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح میرا زمانہ اور قیامت یہ بالکل قریب قریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو گزرے ہوئے بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ قریب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی مدت اور زمانہ اور عمر جو دنیا کی گزر چکی ہے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہتی ہے، تو یہ زمانہ قریب ہی ہوا۔ اور ویسے بھی عرب ایک بڑا محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کل ما هو آت قریب، کہ ہر چیز جو آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک دن گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، اور انسان اپنی اس قیامت کے قریب جا رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت قریب ہے، قائم ہو جاتی ہے، اس کا تو حساب کتاب شروع، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو اس لیے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت آ جاتی ہے۔ موت تو کہتے ہیں یہ جوتی کے تسمے کی طرح ہوتی ہے، جس طرح نیچے انسان دیکھے وہ تسمہ نظر آتا ہے، تو ایسے ہی موت قریب ہے انسان کے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام کو ایک بوڑھی عورت دکھائی گئی جو اپنے ایج کے، عمر کے بالکل آخری حصے میں تھی، بڑھاپے میں تھی، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کی عمر دکھائی جا رہی ہے، کہ یہ دنیا اس عمر پہ پہنچ چکی ہے، قیامت کے بہت قریب ہے۔ جس طرح اس بڑھیا کی عمر اختتام کے قریب ہے، اسی طرح دنیا کی عمر ختم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا حساب تو بہت قریب آ چکا ہے۔ اب رویہ، مناسب رویہ تو یہ ہونا چاہیے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس حساب کی فکر کی جائے، لیکن انسانوں کا رویہ کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، بڑی غفلت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں کہ وہ غفلت کا پردہ
ان کے دلوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اور للناس سے مراد مشرکین مکہ ہیں یا وہ لوگ قیامت تک کے آنے والے لوگ جو قیامت سے غافل ہیں، قیامت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ غفلت کے پردے ہٹاؤ اپنے دلوں سے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹاؤ، ان آنکھوں کا استعمال کر کے، دل و دماغ کا استعمال کر کے، عقل اور شعور کا استعمال کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اپنی آخرت کو اپنی نگاہوں سے دیکھو کہ کیسے اس کے لیے تیاری کر رہے ہو۔ تو یہ غفلت کے پردے اپنی آنکھوں سے ہٹاؤ معرضون۔ ایک تو غفلت کے پردے ان کے دل و دماغ پہ چڑھے ہوئے تھے، اور دوسرا معرضون، وہ اعراض کرنا۔ اسم فاعل کے معنی میں استمرار کا معنی ہوتا ہے کہ مسلسل ان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ موڑتے ہیں، نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آخرت کی بات کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آؤ بھائی تمہیں بتا دیا جائے کہ آخرت میں کامیابی کیسے ہوتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا منہ موڑتے ہیں، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ رویہ انسانوں کا انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو سعید بنایا ہے، خوشبخت بنایا، اچھا بنایا انسان کی فطرت کو۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر انسان کا ماحول ہوتا ہے، انسان جس گھرانے میں جنم لیتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، پھر انسان کے رویے ہوتے ہیں، ان رویوں کی بنیاد پر، اس ماحول کی بنیاد پر انسان اپنی اس فطرت کو بگاڑ دیتا ہے۔ انسان کا ضمیر، اللہ رب العزت نے انسان کے ضمیر کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب بھی وہ کوئی برا عمل کرتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، منہ موڑتا ہے حق بات سے، تو اس کا ضمیر اس کو ٹوکتا ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس کان ہوں، وہ ضمیر کی آواز کو سنے۔ اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے غلط کر رہے ہو۔ جب بھی وہ نافرمانی کرتا ہے اپنے رب کی، اس کا ضمیر اسے کہتا ہے غلط کر رہے ہو۔ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، آخرت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی کتاب سے منہ موڑتا ہے، اس کا ضمیر ضرور اسے اس کے تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ ہاں پھر انسان کیا کرتا ہے؟ مسلسل اپنے ضمیر کی بات سننے کے انکار کرتا ہے، اس کو ٹھکراتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ پھر انسان کا ضمیر اس کو کہتا ہے لیکن وہ آواز اسے سنائی نہیں دیتی، بلکہ وہ برا عمل کرتا ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے، یہ کیفیت بن جاتی۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، جب انسان برا عمل کرتا ہے تو انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر اگر توبہ کرے، اس کو اصلاح ہو جائے، اس کی فکر ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کرے، ضمیر کی آواز کو دبائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک اور گناہ کرے گا، ایک اور نقطہ لگے گا، مسلسل نقطے لگتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا اس کا دل سیاہ ہوگا، اور جب سیاہ ہوگا وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان اس کے اعمال ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ برا عمل کر رہا ہے، شیطان خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اگر کسی آدمی کی پیدا ہو جائے تو اس کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی کمزوری ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ للناس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں مشرکین مکہ، لیکن اگر یہی کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، ہم حق بات سے منہ موڑتے ہیں، ہم حق بات، اللہ کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کاروبار کے لیے ہے، باقی دنیا کے معاملات کرنے کے لیے ہمارے پاس اوقات ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، گھنٹوں بیٹھ جائیں گے، وقت ہے، وہ ڈیبیٹ سنتے رہیں گے، وہ جھوٹ سب کچھ میڈیا کے اوپر، اس کو سننے کا ٹائم ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے، ہوٹلنگ کرنے کے لیے ٹائم ہے، ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، اور دنیا کے سارے معاملات کرنے کا ٹائم ہے۔ اگر نہیں ہے تو حق بات سننے کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں صبح صبح لوگ اٹھتے ہیں، یہ گلیوں کو صاف کرنے والے، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، کلیوں کو دیکھیں، اور گلیوں کو صاف کرنے والوں کو دیکھیں، محنت مزدوری کرنے والوں کو دیکھیں،
اپنے جاب پہ اپنی نوکری پہ جانے کے لیے لوگوں کو دیکھیں، صبح سویرے جی سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھتے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں، زمیندار اپنی کھیتوں میں جا رہے ہیں۔ ہاں جی ہر کوئی آدمی اس کام کو تو اہمیت دے رہا ہے، لیکن اگر نہیں وقت ہے تو اللہ کے گھر میں آنے کا وقت نہیں ہے وقت تو اپنی آخرت کی کوئی فکر اور اس کی تیاری کا کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی غفلت ہے، اور اگر کوئی اس غفلت کا شکار ہو گیا تو وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد دہانی، من ربہم ان کی رب کی طرف سے، محدثن نئی، اللہ تعالیٰ نئی نئی یاد دہانیاں بھیجتا ہے، انداز اور اسلوب نیا اختیار کر کے نئے نئے طریقوں سے انسان کو سمجھاتا ہے۔ مختلف آیتیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر اتاری، مختلف اسلوب اختیار کیا، انبیاء اور قوموں کے تذکرے اور واقعات سنائے، قوموں کی کمزوریوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہوا کہ قومیں کیسے تباہ اور برباد ہوئی ہیں، قوموں کی کامیابیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ کیسے قوم عزت حاصل کرتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے۔ یہ مختلف انداز اللہ رب العزت نے اختیار کیے، کبھی جنت کے ذکر سنائے، تذکرے سنائے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ بھائی وہ جنت جو آخرت کے اندر آپ کو ملنے والی ہے وہ ایسی ہے، وہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے وفائی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، مختلف انداز اللہ رب العزت نے اختیار کر کے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے، اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، نہیں سنتے وہ اس کو مگر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لعب کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، لہو و لعب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ان کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے، جب بھی کوئی آخرت کی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، رویہ ان کا سنجیدہ نہیں ہے، وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں آخرت کے بارے میں سنجیدگی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو غفلت کے پردے ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ایک حق بات سے منہ موڑنا ان کی نیچر و فطرت بن چکی ہے، اور دوسرا یہ ہے تیسری بات کہ وہ سنجیدہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر ایک آدمی کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے اور یہ غیر سنجیدگی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے اور انسان توجہ سے نہ سنے یا اس کے پاس وقت نہ ہو، تو وہ مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ لعب جو ہے نا، لفظ لعاب سے ملتا جلتا لفظ ہے، لعاب اس تھوک کو کہتے ہیں، منہ سے رالیں جو بہتی ہیں، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے یہ۔ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کی عام طور پر انسان اس کی کوئی بے وقت چیز ہوتی ہے، یہ منہ سے نکلنے والی تھوک اور لعاب، اس کو انسان سنجیدہ نہیں لیتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کھیل کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کام کو سنجیدہ نہ لے، اس کو کوئی قیمتی نہ سمجھے، تو ان کے سامنے اللہ کی طرف سے یاد دہانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ان کی طرف بھیجتے ہیں، اپنے نبی بھیجتے ہیں، اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، لیکن وہ ہیں کہ اس کو سنجیدگی سے لے نہیں رہے، وہ اس کو سنجیدگی سے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سنیں گے تو تب ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت کے اندر ہیں۔ لاہیہ، لہو و لعب، یہ ملتے جلتے لفظ ہیں۔ غفلت، لہو کا معنی ہوتا ہے جو چیز انسان کے ذہن سے مٹ جائے، غافل ہو جائے، جس کو انسان غیر ضروری سمجھ کے اس کی طرف دھیان نہ کرے، اس کو لہو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر کی بیماری نے ان کو غفلت میں ڈال دیا کہ میں نے اس سے بڑھنا ہے، میں نے اس سے اچھا گھر بنانا ہے، میں نے اس آدمی سے زیادہ دولت بنانی ہے، میں نے اس سے زیادہ جائیداد بنانی ہے، اس سے زیادہ میں نے دنیا کا یہ حاصل کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے۔ بس تکاثر کی ایک بیماری ہے، دوسروں کے ساتھ ریس اور مقابلہ ہے دنیا کے حوالے سے، اور اس چیز نے ان کو غافل کر دیا اپنے اصل مشن اور اپنے اصل مقصد سے۔ اصل مقصد انسانوں کا یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں مقابلے کرے، اصل مقصد انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور خلیفہ بن کے اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے محنت و جدوجہد کرے، یہ اصل میں مقصد ہے انسان کا۔ تو فرمایا ان کے دل غافل ہو چکے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اسروا کا معنی ہوتا ہے، سر کا معنی کیا ہوتا ہے، راز، خفیہ طریقے سے کوئی بات کرنا۔
نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں۔ وہ چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں دین کے خلاف، میرے نبی کے خلاف۔ تو یہ ان کا رویہ تھا مشرکین مکہ کا، مخالفین اسلام کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی غیر سنجیدگی ہے کہ میرا نبی ان سے محبت کرتا ہے، میرا نبی ان کا خیر خواہ ہے، انہیں ناکامیوں سے بچانا چاہتا ہے، کامیابیوں کی طرف لانا چاہتا ہے، انہیں اصل مقصد زندگی سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ بھائی آخرت کی تیاری کر لو، فکر کر لو، اپنے رب کا حق ادا کرو، اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اس کی اطاعت فرما برداری کرو۔ میرا نبی تو ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، آپس میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں حق کے خلاف۔ الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، جو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اپنے سب سے بڑے محسن اپنے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی خیر خواہی کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو فکر لگی ہوئی ہے، نبی کو ہماری فکر لگی ہوئی ہے، ہمارے بارے میں وہ پریشان ہیں۔ وہ میدان عرفات میں جاتے ہیں تو امت کی فکر، مزدلفہ میں جاتے ہیں تو امت کی فکر، ان کو پتھر پڑتے ہیں تب بھی کہتے ہیں اللہ اگر یہ نہیں جانتے تو ان کی نسلیں ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں۔ ایسے خیر خواہ، ایسے محبت کرنے والے اپنی امت کے ساتھ، یہ بڑے ظالم ہیں کہ ان کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ اور وہ نبی تو ان کے لیے ضمانت ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ کتنی بڑی ضمانت تھی ان کے لیے، لیکن اسی ہستی کو اور اسی ذات کو پتھر مار رہے ہیں، اسی کے خلاف جنگیں برپا کر رہے ہیں، اسی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ رویہ صرف ان لوگوں کا نہیں تھا، ہمارا بھی ہے۔ ہم بھی اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے جو زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا ہے، ہدایات دی ہیں ہمارے معاشروں میں، وہ کہاں ہیں وہ تعلیمات اسلام کی؟ لیکن ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمارے کوئی فکر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر آپ کو کوئی منکر نظر آ جائے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے محلے اور معاشرے کے اندر، آپ جہاں کہیں رہتے ہیں، کوئی منکر آپ کو نظر آ جائے فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے فبلسانی، اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے فبقلبی، اپنے دل سے اس کے ساتھ نفرت کرو۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر یہ رویہ بھی کسی کا نہیں ہے، دل کے اندر برائی کی نفرت نہیں ہے، معاشرے کے اندر زنا ہے، چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، ظلم اور ناانصافی ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری اپنی زندگی کے اندر، نہ ہم ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ زبان سے، نہ دل سے اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، تو پھر گویا ہمارا ایمان نہیں۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے، یہ بہت بڑا غیر سنجیدہ رویہ ہے، اور یہ ظلم ہے جو ہم اپنی جانوں کے اوپر کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ حل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر یہ بشر ہے تم جیسا۔ یہ اپنی محفلوں میں بات کرتے تھے کہ دیکھیں یہ ذات، یہ ہستی، یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، تو نعوذ باللہ ان کے ساتھ سرخاب کے پر ہیں۔ یہ تو ہماری طرح انسان ہیں، ہماری طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کریکٹر اور کردار میں بھی سمجھتے تھے کہ نبی ہم جیسے ہیں، وہ جانتے تھے، وہ مانتے تھے، صرف جانتے نہیں تھے، مانتے بھی تھے کہ آپ کا کردار ہم سے بہت افضل ہے، آپ کے اخلاقیات ہم سے بہت اعلیٰ ہیں۔ ان کی حیثیت، نبی کی حیثیت معاشرے کے اندر، اس کا اعتراف کرتے تھے۔ ان کو صادق اور امین کا خطاب انہوں نے دیا تھا کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کرتے۔ یہ مثلکم کی بات اس لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری طرح یہ بھی انسانوں کی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، ایک انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری طرح بازار میں جاتے ہیں، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، ہمارے خاندان سے ان کا تعلق ہے، یہ ہماری طرح کاروبار کرتے ہیں،
اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو یہ تو کسی فرشتے کو نبی ہونا تھا، انسان تو نبی نہیں بن سکتا۔ اور اگر کسی انسان کو ہی اللہ نے نبی بنانا تھا تو یہ ولید ابن مغیرہ کا نام لیتے تھے، طائف کے بڑے بڑے سرداروں کا نام لیتے تھے، کہتے تھے یہ لوگ بڑی حیثیت کے مالک ہیں، ان کے پاس جائیدادیں بھی ہیں، لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں، اللہ نے انسان کو نبی بنانا ہوتا تو ان کو بنا دیتے۔ تو یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ پہلا اعتراض جو یہ کرتے تھے، افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم آؤ گے جادو کے پاس، جادو میں پھنسو گے، وانتم تبصرون، حالانکہ تم بصیرت رکھتے ہو۔ یعنی یہ کہتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ یہ دیکھو کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری طرف نبی جب گفتگو کرتے تھے، نبی جب کلام کرتے تھے، معاشرے کے لوگوں پہ، غیر جانبدار لوگوں پہ اس کے اثرات ہوتے تھے، لوگ ان کی بات سے اثر لیتے تھے۔ جب اللہ کی کتاب ان کو پڑھ کے سناتے تھے، اس کتاب کا اثر تھا، وہ زندگیوں کے اندر تبدیلی لاتی تھی، وہ دل کے اوپر اثر کرتی تھی۔ یہی مخالفین اسلام، بڑے بڑے لیڈر، ابو سفیان ہے، اخنس بن شریح ہے، یہ چھپ چھپ کر اللہ کے نبی کا قرآن رات کو سنتے تھے۔ تو ایک طرف یہ کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے، لوگوں کو یہ کہتے تھے، دوسری طرف نبی کی گفتگو کے، نبی کے کلام کے، نبی کی باتوں کے اثرات تھے لوگوں کے، وہ تو دلوں کو فتح کر رہی تھی، دلوں کو تسخیر کر رہی تھی۔ تو اس کا پھر جواب کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ جس طرح جادوگر لوگوں کے اوپر اثرات ڈالتے ہیں نا، ان کی گفتگو اس جادو کے اثر کی وجہ سے ہے، وہ جادو کرتے ہیں اس لیے ان کی گفتگو کے اثرات ہیں تمہاری زندگیوں کے اوپر، تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اور اگلے جملے میں بات کہی وانتم تبصرون، یہ ان کے اندر کیا ان کے انا کو جھنجھوڑا گیا ہے، ان کے ضمیر کو مردہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھائی تم تو بڑے عقل مند آدمی ہو، تم تو بڑے دانا آدمی ہو، اور تم بصیرت اور بصارت رکھنے والے لوگ ہو، تم تو لوگوں کے فیصلے کرتے ہو، لوگوں کی قیادت کرتے ہو تم، اور تم اگر اس گمراہی میں پھنس گئے، نبی کے پاس چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ تو یعنی انسان کو جس طرح اسی پنجابی جانے نا پھنڈاونا، کہ بھائی وہ ایسے کر دیتے کہ بھائی ان کو کہتے تھے تم تو بڑے بصیرت والے ہو، ایسے نہ ہو کہ تم اس جادو میں پھنس جاؤ، تاکہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ رویہ ان کا تھا، اور اس رویے کے بنیاد پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت کا رویہ اور غیر سنجیدہ رویہ اختیار کر چکے ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ایک مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس کا رویہ غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوشش، محنت، جدوجہد اپنی آخرت کے لیے ہونی چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش، محنت اور جدوجہد ہونی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق، اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت کے ساتھ اپنا تعلق، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے ہیں۔ اس سے انسانوں کی آخرت اور دنیا بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔